السلام علیکم عزبین اور خوش آمدید ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنا کر پیدا کیا۔ جب اس کو یہ اعلیٰ مقام دیا تو کچھ عبادات اور فرائض بھی اس کے ذمے لگا دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد عبادت ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت روزے کی فرضیت کو واضح کرتی ہے۔ اس میں 3 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ روزہ فرض ہے، یہ کوئی اختیاری عبادت نہیں۔ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، یعنی یہ عبادت ہمیشہ سے اہم رہی ہے۔ مقصد تقوی ہے، یعنی دل میں اللہ کا خوف اور پرہیزگاری پیدا کرنا، تاکہ ہم جہاں عبادات فرض کی گئیں وہاں انسان کی ہمت، طاقت اور اس کی وسعت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ چنانچہ کسی پر بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ وہ تمام بزرگ، خواتین اور بیمار جو روزہ رکھنے سے قاصر ہیں انہیں آسانی دی گئی، مگر کیا وہ ثواب سے بھی محروم رہ جائیں گے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اگر آپ بڑھاپے یا کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تو ہرگز بھی دل چھوٹا نہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف چند تسبیحات آپ کو بے شمار ثواب دلا سکتی ہیں؟ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں۔ رمضان اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ بہت سے بزرگ، مرد اور خواتین کمزوری یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، مجبوری کو جانتا ہے اور دل کی کیفیت سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، سورۃ البقرہ 2:286۔ اس لیے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہرگز مایوس نہ ہوں، ثواب کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ میں آپ کو ایسی مسنون تسبیحات بتاؤں گی جو پڑھنے میں چھوٹی مگر درجات میں بہت بلند ہے۔ پہلی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کلمات زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت پسند ہیں۔ صحیح البخاری۔ طریقہ: فجر کے بعد یا عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر 100 نہ ہو سکیں تو 33 مرتبہ ہی صحیح۔ اللہ کے نزدیک ان الفاظ کی بڑی قدر ہے۔ دوسری تسبیح ہے استغفر اللہ۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ طریقہ: ہر نماز کے بعد 70 یا 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، یا روزانہ 300 مرتبہ آہستہ آہستہ دل سے پڑھیں، چاہے بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں یا چل رہے ہوں، زبان کو ذکر میں مشغول رکھیں۔ تیسری تسبیح ہے درود شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت عظیم عبادت ہے۔ جو شخص 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ طریقہ: روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ درود سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گھر میں برکت آتی ہے۔ چوتھی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ دل سے 1 مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے تو اللہ کے ہاں بڑی قیمت رکھتا ہے۔ طریقہ: صبح اٹھ کر 100 مرتبہ پڑھ لیں یا دن بھر جتنا ہو سکے اس کلمے کو دہراتے رہیں۔ پیارے بزرگوں، اگر آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے تو غم نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے آنسو، آپ کی دعائیں اور آپ کا ذکر اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہوں۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، بس دل سے اللہ کو یاد کریں، تسبیح ہاتھ میں لیں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی نیت کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ روزہ رکھنا اگر ممکن نہیں تو ذکر الہی ہر وقت ممکن ہے، اور اللہ کے ہاں نیت کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
اللہ حافظ، السلام علیکم.